بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے شب قدر جیسی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج 27ویں شب، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کے طاق راتوں میں شب قدر کے ہونے کی علامت بتلائی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، عمر رسید تھے، ضعیف تھے۔ انہوں نے پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پورے مہینے بھر کے لیے شب قدر کی رات کو تلاش کروں، تو آپ مجھے آسان کر بتلائے کہ شب قدر کی وہ رات کب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو پورے مہینے کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری حالت کے اعتبار سے پھر تمہیں چاہیے کہ تم آخری عشرے کے اندر 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب میری حالت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ میں 10 رات جو ہے تو تلاش کرنے کے لیے جاگتا رہوں، میری عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اس میں جاگوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ان 10 راتوں میں بھی جو طاق راتیں ہیں تم اس میں اس کو تلاش کرو۔ تو آخری 10 دن کے اندر طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ 5 راتوں کے اندر وہ شب قدر کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو پورے سال میں اس کو چھپا کے رکھا، دوسرے پھر اللہ پاک نے سال سے نکال کر نبی علیہ السلام کے صدقے امت کو ظاہر کر یہ بتلا دیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں سے بھی اس کو چھانٹ کر آخری 10 دنوں کے اندر اللہ نے اس کو قید کر دیا۔ تو ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا آسان کر دیا کہ اس رات کو ہم ڈھونڈیں، اور پھر بھی اگر ہم اس کو نہیں ڈھونڈے اور اس میں پھر بھی ہم نے اگر اس میں اپنے آپ کو اس کی تلاش میں اپنے آپ کو فکر مند نہیں کیا تو پھر یہ رات ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ جانتے بھی ہو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ لیلۃ القدر کی ایک رات اگر کسی بندے کو مل جائے تو فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک مہینوں کے برابر بھی نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل، مطلب اب وہ کتنا افضل ہے ابھی اللہ ہی جانتا۔ کیوں افضل ہے یہ؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر ہم آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں، جو آسمان سے زمین پر فرشتے اترتے۔ روح وہ فرشتہ جو جبرائیل امین ہے، ملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل امین پھر اکیلے نہیں آتے، وہ فرشتوں کے ٹولیاں کی ٹولیاں، جماعتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترتے۔ آج کی رات، شب والی رات میں اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر ایک بندے کے لیے آسمان میں اعلان ہوتا ہے۔ فرشتے جبرائیل تمام فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ زمین پر جانے کے بعد اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب وہ زمین پر آتے ہیں فرشتے، اور زمین پر آنے کے بعد جبرائیل امین انہیں اعلان کرتا ہے کہ جاؤ اور ہر ایک بندے کو مبارکبادی دو، ہر ایک بندے سے ملاقات کرو، اور ہر ایک بندے سے ملو، اور ہر ایک بندے کو فرمایا کہ سلام۔ زمین پر اللہ نے ان کے لیے سلام کا انتظام کیا ہے کہ
کہ فرشتے زمین پر آنے کے بعد ہر ایک بندے سے سلام کرتے۔ آج ہماری اہمیت بھلے ہم نہ جانے، لیکن اللہ کے پاس دیکھو ہم کو سلام کرنے کون آ رہا ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں۔ زمین پر آسمان سے فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ پھر صرف یہ مغرب سے لے کر یہ عشاء تک وقت قید نہیں رکھا، نہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے تک اس وقت کو محفوظ کیا، نہیں، فرمایا سلام قول من رب الرحیم۔ یہ تو اللہ جنت میں اللہ خود سلام کرے گا، اور دوسرے یہاں پر سلام ہی حتی مطلع الفجر، مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک، فجر کی نماز کے وقت تک یہ سارے فرشتے زمین پر ڈھونڈتے رہتے ایک ایک بندے کو، اور اس سے مل کر سلام کرتے اور اس سے مصافحہ کرتے۔ آج فرشتے ہمارے ہاتھ ملا رہے ہیں، فرشتے آج ہمیں سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں آ کر خوشخبری دے رہے ہیں۔ آج کی رات ہمارے لیے کتنی مبارک رات ہے، اور پھر اگر ہم یہ رات کو غفلت میں گزارے تو، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ آج کی رات بندوں کے اعلانات پر اعلانات ہوتے مغفرت کرانے کے۔ اللہ فرشتے جو زمین پر اتارتے ہیں تو صرف مسجد میں نہیں بھیجتا، روئے زمین پر سب طرف اللہ ان فرشتوں کو بکھر دیتا ہے، سارے زمین پر وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس جگہ تک پہنچتے، جنگل میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں کوئی بندہ بیچوں بیچ اگر آج اپنی کشتی میں سوار ہے، وہاں تک بھی فرشتے پہنچ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کر کر اس کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ویرانے میں، جنگلوں میں، وادیوں میں بھی کوئی بندہ اکیلا بھی رہتا ہوگا، وہاں تک فرشتے پہنچ کر آج کی رات اس کو مصافحہ کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ کون ہو؟ مومن ہو، ایمان والا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا، آخری نبی ہونے کا گواہی اور شہادت دیتا ہو۔ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آج کی رات قرآن کہتا ہے آسمان سے آوازیں لگتی ہے، آسمان میں فرشتے آواز لگاتے، اور زمین پر فرشتے نیچے آتے وہ الگ ہوتے۔ زمین پر آنے کے بعد اللہ آسمان میں فرشتوں کو اعلان کر کر ایک قوم ایسی بھیجتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ زمین کے اوپر، اور آج کی رات جو بندہ دعائیں مانگتا ہے، جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، جو بندہ تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اپنی حاجت اپنے میرے پاس رکھتا ہے، اس کے پیچھے بیٹھ کر تم اس کے دعاؤں پر آمین کہو۔ تو آج ہمارے دعاؤں پر آمین کہنے کون آ رہا ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں۔ وہ بھی کون سے فرشتے؟ جبرائیل کے ساتھ پورا گروپ زمین پر آیا ہوا ہے، اور یہ سب فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے آئے ہیں۔ آج وہ آمین کہہ رہے ہیں، آج ہم جو کچھ مانگیں گے ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے آج ہماری، آج ہماری خوش نصیبی کے بھی کیا کہنے۔ آج پوری رات اگر بندہ زمین کے اوپر دعائیں کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو اکیلا نہیں ہوگا، اس کے پاس فرشتے ہوں گے۔ تو یہ یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے، یہ یقین کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہیں، یہ یقین کے ساتھ عمل کرو کہ ہمارے پاس فرشتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تب دیکھو ہماری دعا کتنے جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی رات، مبارک رات، مقدس رات، شب قدر کی رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات، 1000 مہینوں سے افضل رات، زندگی میں اگر کسی کو یہ مل جائے، 1000 مہینے مطلب کتنے ہو رہے ہو؟ 83 سال 4 ماہ، ایک رات کی عبادت، اس کا اگر حساب کیا جائے تو کتنے سال ہو رہے عبادت کے؟ 83 سال 4 ماہ تک جو ہے نا وہ بندہ عبادت میں مستقل بیٹھ جائے، دعا میں مستقل بیٹھ جائے، یا نماز میں مستقل کھڑا رہے، یا سجدے میں مستقل اتنے سال رات اور دن کنٹینیو، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، نہ ضروریات کو فارغ ہو، نہ کسی طرف دھیان لگائے، نہ کسی سے بات کرے، ایسی زندگی جیسا ہم ابھی نماز میں، تو نماز میں ہم شروع سے آخر تک نہ بات کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ یہاں وہاں دیکھتے ہیں، پورا وقت ہمارا پورا قید ہو رہا ہے نماز کا، عبادت میں۔ ایسی پوری زندگی ہماری 83 سال کی ایک رات ملنے پر، 83 سال پوری لگٹ پوری کی پوری ایک ساتھ ہماری عبادت میں شمار ہو رہی ہے۔
کتنی بڑی سعادت ہے. جو زندہ ہے ان کے لیے کتنا خیر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا ان کی طرف کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ ان کو یہ رات دے رہا ہے اور انہیں یہ رات سے نواز رہا ہے. اس لیے اس رات کو غفلت میں نہ گزارو. حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ پاک بندوں کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور آج کی رات میں انسان کتنے ہی کیوں گناہ ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، وہ گناہوں کے ساتھ اگر اللہ کے پاس آ جائے اور اللہ سے صرف کہہ دے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم اغفر، اللہ مجھ پر رحم کر، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اگر بندہ صرف یہ دعا پڑھ لے، اللہ کہتا ہے سمندر اتنے بھی تیرے گناہ کیوں نہ ہو، سمندر اتنے تیرے گناہ چاہے آسمان اور زمین کی خلا کو بھر کر ہی کیوں نہ ہو، پہاڑوں اتنے بڑے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہو، آسمان اتنے بڑے بڑے گناہ ہی تیرے کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے زمین جتنی بڑی اتنے ہی کیوں نہ گناہ ہو، اگر وہ گناہوں کے ساتھ تو میرے سامنے آ کر مجھ سے کہہ دے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم آج جو ہے نا تیرے کہنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن میرے معاف کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی. یہ آج اللہ کہہ رہا ہے. اتنا رحیم ہے اللہ، اتنا کریم ہے اللہ، اتنا غفور ہے اللہ، اتنا عفو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا رب ہے، اتنا رحمان اور رحیم ہے. آج اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف آ جاؤ میری طرف، بڑھو اور مانگو اور کہو اور مجھ سے سوال کرو، دیکھو تمہارے کہنے میں دیری ہوگی میرے دینے میں دیری نہیں ہوگی. یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. اور اگر ہم پھر بھی نادانی میں رہے تو ہمارا وقت یوں ہی اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر تو یہ رات نکل جائیں گی، آگے کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آج جو وقت ملا ہے یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، کل کا پتہ نہیں ہے. آج جو اللہ معاف کرنے بیٹھا ہے، آج جنت کھلی ہوئی ہے، آج فرشتے نیچے آئے ہوئے ہیں، آج فرشتے دعائیں پر امین کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آج اللہ مانگو مانگو کی ندائیں لگا رہا ہے. اور اگر آج بندہ غفلت میں رہے، سو جائے اور دھیان نہ دے اس بات کی طرف جدھر رب پکار رہا ہے، تو میرے بھائیوں پھر یہ موقع انسان کو اس کے علاوہ کب آئے گا؟ اس لیے تو حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، رمضان آ جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، رمضان آئے اور اس کی پھر بھی مغفرت نہ ہو، فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو اپنی مغفرت نہ کرائے. تو مغفرت کس کی نہیں ہوگی؟ جو نہ اپنے آپ سے اللہ کے سامنے جو اپنے آپ کو نہ رکھے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اپنی مغفرت چاہنا ہی نہیں چاہتا، جو کروانا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کو مانگنا ہی نہیں جانتا، جو اللہ کے سامنے کہنے کے لیے اپنے ہاتھ ہی نہ اٹھائے، زبان ہی نہ ہلائے، اور جو اللہ کہے وہ کرے ہی نہ، تو اللہ کہتا ہے پھر میں کیوں اس کو معاف کروں؟ کیونکہ بندے کی حالت اللہ اس کے اعتبار سے بدلتا ہے جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے حالات تو میں تبھی بدلتا ہوں نا جب تم بھی اپنی حالت بدلنا چاہو. موقع تو ہم دیں گے قیامت تک کے لیے مومنوں کو، ایمان والوں کو، لیکن ان موقعوں سے جو فائدہ اٹھائیں گا اللہ کہتا ہے وہی کامیاب. نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جتنے زندہ تھے سب کو موقع دیا کہ جاؤ نبی کی بات مانو اور اسلام قبول کرو اور کلمے کی گواہی دو اور نبی علیہ السلام کے ساتھی بنو. لیکن جو موجود تھے اس میں سے کچھ لوگ نبی کے ساتھ جڑ گئے، کچھ لوگ نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایک طرف ابو جہل کھڑا ہوا، ایک طرف جو ہے ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کھڑے ہو گئے. یہ نبی کے دور کے لوگ ہیں جو خیر کا زمانہ نبی کا اور جبرائیل کے آنے کا دور ہے، لیکن نبی کے ساتھ اس دور کے اندر جس نے مانا، جس نے مانگا اور جس نے طلب کی، جس نے تڑپ کی، جس نے اپنے آپ کو بدلا، جو اپنے آپ کو آخرت کے لیے آگے رکھا، انہی کو اللہ نے بدلا. اور جس نے نبی کے ساتھ وہ دور جو جبرائیل کا دور، اس دور میں جس نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہا اور جو نبی کے ساتھ نہیں جڑنا چاہا اور جس نے نبی کی بات کو مانا نہیں، اللہ نے اس دور میں، اس وقت میں، ان حالات میں بھی ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ نے یہ کہا
کون سا وقت تھا وہ؟ نبی کا وقت. کون سی گھڑی تھی وہ؟ جبرائیل کی گھڑی. جبرائیل کا آنا جانا زمین پر شروع. آسمان سے زمین پر اللہ اور نبی دونوں جڑے ہوئے، اللہ اور نبی باتیں کر رہے. یہ باتیں ہو رہی ہے زمین آسمان میں ایک ساتھ. کتنا مقدس وہ دور ہوگا، وہ کتنا پاک دور ہوگا. اس دور میں بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اللہ کہتا ہے کہ پھر نہیں بدلا تو ہم نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا. جس نے دنیا کی طرف بڑھایا اپنے آپ کو، ان کو اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو دنیا کے پیچھے لگا دیا، لہذا ان کی آخرت برباد ہو گئی. ایسی آج کی رات، ایسی رمضان، ایسی شب قدر جیسی مقدس رات بھی اللہ نے ہمیں دے دی. اور یہ مقدس مبارک مہینے اور ان کے گھڑیاں اور ان کے دن اور ان کے رات جو ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں، اس میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جڑایا، تو پھر اس میں اللہ کا کیا گھاٹا ہے؟ اس دور میں نبی کے نہ ماننے والوں کا جو نقصان ہوا، اس سے اللہ کا تھوڑی نہ نقصان ہوا، وہ لوگوں کا نقصان ہوا جنہوں نے نہیں مانا، وہ جہنم میں چلے گئے. آج کے دور میں بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کھڑا کیا اور جس نے اللہ کے ساتھ میں اپنے آپ کو نہیں جوڑا، اس میں اللہ کا کون سا نقصان ہے؟ اس میں تو اس کی ہلاکت ہے، اس کی بربادی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل امین، ان دونوں کی دعا اللہ نے قبول بھی کر لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امین کی مہر اس پر لگ گئی کہ جس کو رمضان ملے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے. تو نبی علیہ السلام اس کے لیے امین کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ، یہ ماہ مبارک، یہ مقدس لمحات اور یہ مقدس راتیں، اگر اس میں بھی ہم محروم رہ گئے، اس سے بہتر وقت کون سا آئے گا؟ اس سے بہتر گھڑی کون سی آئے گی؟ یہ مقدس رات میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہیں مانگنے والوں کے لیے دینے کے لیے بیٹھا ہوں. تمہاری حاجتیں، تمہارے مسائلوں کو تم رکھو، میں ان کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ مبارک رات جو ہے نا، اس میں اللہ دے رہا کیوں اتنے انعامات؟ کیونکہ یہ اللہ نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن کی برکت پر اللہ یہ دے رہا ہے، قرآن کی نسبت پر اللہ دے رہا ہے. کیونکہ شب قدر کے رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. شب قدر کو قرآن اترا ہے رمضان میں شب قدر میں قرآن اترا ہے، یہ مقدس رات میں. اس لیے اللہ پاک جو ہے نا، یہ شب قدر کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا کیونکہ اس کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے. اور شب قدر کے ساتھ جو جڑ جائے قرآن کی برکت پر، اللہ پاک اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. یہ قرآن کے معجزات اور یہ قرآن کی برکت ہے. اگر یہ قرآن کی برکت والا مقدس لمحہ اور شب قدر جیسی رات جس میں اللہ نے مغفرت کو عام کر دیا، اور رمضان جیسا مقدس مہینہ جس میں شیطان قید، جہنم بند، جنت کھلی ہوئی اور اللہ اعلانات پر اعلانات کروا رہا ہے، ایسے لمحوں میں بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو اس سے بہتر اور اس سے اچھا وقت اور اس سے اچھی گھڑی کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ آ ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں. پھر آگے ایک لمحہ، ایک قیمتی گھڑی اللہ نے ہر رات میں رکھی، وہ الگ ہے. لیکن یہ مقدس رات سارے مقدس گھڑیوں سے بڑھ کر فرمایا رمضان کا مہینہ. اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر بچے ہوئے دن اور یہ رات، یہ آج کی رات، اس میں ہم اپنے ذات سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو میں نہیں دیکھتا، تمہارے ارادوں کو میں دیکھتا ہوں، تمہاری نیتوں کو میں دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کو میں دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ تمہاری شکلوں کو بھی میں نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو بھی میں نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے میری نگاہ، میری تجلی جو ہوتی ہے تمہارے دلوں پر ہوتی ہے. تمہارے دلوں میں جو جس طرح کی نیتیں ہوتی ہے میں اس طرح تمہیں نوازتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے. نبی علیہ السلام کے گھر پر آتے تو دیکھتے باہر ایک شخص ہے، رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے. نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا رونا دیکھ کر برداشت نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ تو السلام گھر میں ہے، یہ باہر رو رہا ہے. حضرت عمر دیکھ کر پریشان ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے کو دیکھ کر اس کے حال پہ ترس کھا رہے. گھر کے اندر داخل ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب داخل ہوتے، نبی علیہ السلام سے کہتے یا رسول اللہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو آپ کے در پر بیٹھا ہوا ہے اور بہت رو رہا ہے. اس کا رونا دیکھ کر مجھے اس پہ رحم آ رہا ہے. یا رسول اللہ، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلاؤ اس کو بلایا گیا. وہ اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا مسئلہ ہے؟
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے جس کے بدولت میں آج اپنی ہلاکت اور بربادی کو یقینی طور سے مان رہا ہوں، لہذا میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہ نے مجھے برباد کر دیا، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بڑا رحمان ہے، کیا تمہارا گناہ اللہ کے زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کیا تمہارا گناہ سمندر کے پانی سے بھی بڑا ہے؟ کیا تمہارا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ کیا تمہارا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ وہ سامنے سے روتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں ہاں میرا گناہ زمین سے بڑا ہے، میرا گناہ آسمان سے بڑا ہے، میرا گناہ سمندر سے بڑا ہے، میرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کے کرسی سے بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں میرا گناہ کرسی سے بڑا ہے، اللہ کے کرسی سے بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ عرش سے بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے قتل کیا؟ کیا تو نے شرک کیا؟ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، نہ میں نے قتل کیا نہ میں نے شرک کیا۔ فرمایا کیا پھر تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا کیا تیرا گناہ اللہ سے بڑا ہے؟ اللہ کی عفو اور درگزر اور رحم کرنے کی صفت سے اللہ سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں میرا گناہ اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ کی عفو اور درگزر اور اللہ کے معاف کرنے اور اللہ کی رحمت سے بڑا میرا گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بتا تو صحیح تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگ گئے یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے آپ سے حیا آتی ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا بتا بھی صحیح کہ تو نے گناہ کون سا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا تیرا گناہ کیا ہے جو اتنا بڑا ہے، جو تیرے گمان سے یہ ہے کہ آسمان سے بڑا، کرسی سے بڑا، عرش سے بڑا، زمین سے بڑا، چاند سے بڑا، سورج سے بڑا اور پہاڑوں سے بڑا، سمندر سے بڑا، اتنا بڑا گناہ آخر کون سا گناہ ہے؟ تو آگے بڑھ کر کہنے لگ گیا روتے ہوئے یا رسول اللہ میرا کام یہ اور میرا مشغلہ یہ ہے کہ میں قبروں کو مومنوں کے لیے کھودا کرتا ہوں، میں قبر کھودنے والا انسان ہوں، اور میں قبر کھودنے کے اندر اپنے آپ سے قبر کھودنے کے لیے ایک وقت میں نے قبر کھودنے کے لیے رات میں گیا اور قبر کھود کر میں واپس آیا، لوگوں نے ایک میت کو لے کر آئے اور میت کو لا کر اس میں دفن کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک میت کو دفن کیا گیا۔ تو میرا یہ معمول ہوتا تھا کہ میں جب انسان قبر کے اندر میت کو دفن کر کر چلے جاتے، میں آگے بڑھتا اور آگے جا کر میں اس میت کا کفن چوری کر لیتا، میں کفن نکال کر لے جاتا اور اس کو بازار میں بیچ کر اس سے قیمت حاصل کرتا۔ لہذا میں ایک مرتبہ قبر کے قریب گیا کہ ایک قبر تر و تازہ تھی کہ وہاں پہنچ کر میں اس کی قبر کو کھود کر اس کے قبر سے کفن کو نکالوں، اور میں نے قبر کو کھود دیا، اور قبر کو کھودنے کے بعد میں نے اس کا کفن بھی نکالا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کفن نکالنے کے بعد وہ قبر کے اندر جو میت تھی وہ مرد کی نہیں بلکہ وہ عورت کی قبر تھی۔ میں نے اس کے جسم سے وہ پورا کا پورا کفن نکال لیا، اور کفن نکال کر پھر میں واپس وہاں سے آگے نکلا، اور جب میں آگے چلا، آگے چلنے کے بعد شیطان میرے اوپر حاوی ہوا، شیطان نے مجھے ورگلایا، شیطان نے مجھے وساوس ڈال دیے، یہاں تک کہ میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ میں واپس گیا اور جو قبر کے اندر جو عورت تھی میں نے اس کے ساتھ مجامعات کی، میں نے بدفعلی کی، میں نے وہاں پر خطا اور گناہ کیا، یہاں تک کہ میں گناہ سے فارغ ہوا، اور گناہ سے فارغ ہو کر کفن لے کر میں قبرستان سے نکلا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میں آگے پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا پیچھے سے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی آواز دینے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہی قبر کی عورت تھی جس کو دفن کیا تھا، جس کے ساتھ میں نے بدفعلی کی تھی۔ وہ کھڑے ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگ گئی او اللہ کے دشمن، کیا تو نے مجھے آج اللہ کے سامنے رسوا نہیں کیا؟ کیا آج تو نے مجھے میرے جسم کے ساتھ وہ کام کیا جس کے بدولت آج جتنے قبرستان میں میتیں پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ اور رسوا کر دیا، اور تو نے مجھے کل اللہ کے عدالت میں جب ساری کی ساری میتیں کھڑے ہوگی اس دن کھڑے ہونے کے لیے جنابت کی حالت میں کھڑا ہونا میرے لیے طے کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے آج میں تیرے لیے بد دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے دونوں جہاں میں غارت کر دے اور تیرے لیے بربادی ہو اور تیرے لیے جو ہے
मुसीबत तेरे लिए अल्लाह तय कर दे, अल्लाह तुझसे जो है इसका बदल ले ले जो तूने मेरे साथ किया है। उसके बाद कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसी हाल पर आया, जब मैं आगे आया मेरे दिल के अंदर एहसास हुआ, मेरे दिल के अंदर जो है मेरा ज़मीर जाग गया और उसके जो कलिमात थे वो मेरे कान के अंदर आ गए। मुझे खौफ और डर आ गया, मुझे आखिरत का डर और खौफ दिल में आ गया, मुझे जहन्नुम और जहन्नुम के अज़ाबात दिखाई देने लग गए, आखिरत का मंजर मेरे सामने नजर आने लग गया। लिहाजा मुझे उसका एहसास हुआ, इसलिए मैंने जो खता और गलती की है मैं उस गलती पर, उस गुनाह पर रो रहा हूँ। लिहाजा मेरा ये गुनाह इतना बड़ा है कि ज़मीन से बड़ा गुनाह है, आसमान से बड़ा गुनाह है, समंदर से बड़ा गुनाह है, चांद सूरज से बड़ा गुनाह है, अल्लाह के कुर्श से बड़ा गुनाह है, अल्लाह के अर्श से बड़ा गुनाह है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम उठे, गुस्से के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने उसके टुड्डी के नीचे घूसा मारा और उसको कहा कि बदबख्त, तूने ये फेल और ये बदकाम किया, ये बदकारी और ये बदफेल किया, लिहाजा निकल, तेरे लिए कोई मगफिरत नहीं है, तेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है, लिहाजा तू यहाँ से निकल जा। वो कहता, उसी वक्त में ये नबी अलैहिस्सलाम के डर से मायूस होकर रोता हुआ, घबराता हुआ, डरता हुआ, कांपता हुआ उसने अपने आप को बाहर ले गया। यहाँ तक कि वो अपने घर और बस्ती में नहीं गया, जंगल और वीरानों में चला गया और वीरानों और जंगलों में जाकर जोर जोर से चीख चीख कर अल्लाह के सामने माफ़ी मांगने लग गया, जोर जोर से अल्लाह के सामने फरियाद करने लग गया, जोर जोर से अल्लाह के सामने अपने गिले शिकवे रखने लग गया, अपनी खता पर अल्लाह से माफ़ी मांगने लग गया। यहाँ तक कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 7 दिन तक वो रोते रहा, 7 दिन तक वो चीखते रहा, 7 दिन तक वो रोते रहा। खाना और पीना अपने आप से उसने छोड़ दिया और अल्लाह के सामने अपने आप को बिछा कर रख दिया। यहाँ तक कि जब उसने ये हालत अपनी कर दी मौत के आखिरी वक्त पर, तो उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा, इलाहुल आलमीन, अगर मेरा गुनाह तूने माफ नहीं किया तो मैं ये तुझसे फरियाद करता हूँ, आसमान से तू मेरे ऊपर अभी आग को बरसा दे और मुझे जला दे, मुझे खाक कर दे, लेकिन आखिरत के अजाब से मेरी हिफाजत कर। और अगर तू मेरे गुनाह को माफ करता है तो तेरे नबी को, तेरे साहबा को इसकी इत्तला पहुंचा दे कि मैंने जो गुनाह और खता किया है तूने उसको माफ किया है। बस उसने यहाँ पर यह कहा, बेहोश होकर गिर गया। उधर आसमान से जिब्राइल अमीन आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर सलाम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम उनके सलाम का जवाब देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है। अल्लाह के हबीब कहते हैं, अल्लाह तो खुद सलाम है। फिर नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राइल अमीन पूछते हैं कि या नबी अल्लाह पूछता है कि पूरे कायनात को तुमने पैदा किया है या हमने पैदा किया है? तो नबी अलैहिस्सलाम सामने से कहते हैं, जिब्राइल अमीन, मुझे भी और पूरे मखलूक़ात को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। फिर जिब्राइल अमीन कहते हैं, अल्लाह पूछता है कि मखलूक की तौबा तुम कबूल करते हो या फिर तौबा मैं कबूल करता हूँ? जिब्राइल अमीन के कहने पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन, अल्लाह ही तौबा सबकी तौबा कबूल करता है, अल्लाह मेरी भी तौबा कबूल करता है, अल्लाह पूरे उम्मत की, पूरे लोगों की भी तौबा अल्लाह ही कबूल करता है। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, फिर अल्लाह ये कहता है कि उस बंदे को, जो बंदे ने आज तुम्हारे पास आकर तौबा की थी, अल्लाह ये कहता है वो बंदा जिसने गुनाह के वजह से मुझसे माफ़ी मांगी, आज आप उससे कह दो और उससे जाकर ये ऐलान कर दो कि उसने जो खता और गलती की थी और उस पर जो उसने रब से माफ़ी मांगने के लिए अपनी हालत और कैफियत को इस हालत तक ले गया है, आज रब ये कहता है कि आप उसे जाकर खुशखबरी सुना दो। आज ये रब ये कहता है उसे जाकर आप ये इत्तला दे दो। आज ये रब ये कहता है उसे जाकर ये बात सुना दो कि उसके रब ने उसके उस खता को माफ़ कर दिया, उसके रब ने उसके हाल पर रहम कर दिया, उसके रब ने उसके उस दुआ को कबूल कर लिया जो उसने अपने रब से मांगा था। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम उस तक पहुंचते हैं और उसको बुलवाकर उसके सामने नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, देख तू कहता था तेरा गुनाह आसमान से बड़ा है, तेरा गुनाह समंदर से बड़ा है, तेरा गुनाह चांद और सूरज से बड़ा है, तेरा गुनाह समंदर से बड़ा है, तेरा गुनाह अर्श से बड़ा है, तेरा गुनाह अल्लाह के कुर्सी से बड़ा है। लिहाजा कोई बड़ा गुनाह नहीं है, अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने अपनी रहमत से, अल्लाह ने अपनी अफ़्व और दरगुजर से, अल्लाह ने अपने करम से आज तुझको माफ कर दिया। लिहाजा अल्लाह ऐलान करता है कि अल्लाह ने तेरी उस खता और उस गलती को माफ कर दिया।
تو میرے بھائیوں آج اللہ یہ کہہ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ کہیں پر بھی کیے ہوئے کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی اپنے عقل سے بڑے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس سے بڑی میری رحمت ہے، اس سے بڑے میرا معاف کرنا ہے، اس سے بڑا میری رحمت ہے۔ آج آؤ میری رحمت کی طرف، اور آج آؤ میری اطاعت کی طرف، آج آؤ مجھ سے مانگنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بڑے بڑے ہی کیوں نہ گناہ ہو تمہاری نظر میں، اللہ کہتا ہے آج میرے عزت و جلال کی قسم میں ان سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اس رات کے مقدس مہینے میں، اس رات میں اور یہ مقدس مہینے میں آج ہمیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں عید تک اپنے آپ سے جو خطایا ہو گئی ہے اس کو جو ہے اللہ کی رحمت کے سامنے ہلکا سمجھ کر، اللہ سے امید باندھ کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بٹا کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رلا کر، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا کر بار بار اللہ سے معافی کی طلب کرو۔ اللہ کے اس لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر شب مل جائے، اگر رمضان کے اندر شب قدر کی رات مجھے میسر ہو جائے، اور وہ رات ملنے پر میں اللہ سے کیا مانگوں، میں اللہ سے کیا دعا کروں، اور میں اللہ سے کون سا سوال کروں؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر تم اللہ سے یہ دعا کہو، اللہ کے سامنے یہ دعا مانگو، اور اللہ سے تم یہ کہو، کیا کہو؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تم یہ دعا اللہ سے کہو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ عربی میں نہیں آتی پڑھنے دعا تو ہم یہ کہیں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ کوئی بندہ جب یہ کلمات اپنے زبان سے نکالتا ہے، کوئی بندہ جب یہ بول اپنے زبان سے نکالتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ فخر کے ساتھ فرشتوں میں اس کا نام لے کر کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ وہی بندہ ہے جس کو تم پیدا کرنے سے مجھے روک رہے تھے، یہ وہی بندہ ہے جس کے تخلیق کے وقت تم نے انگلیاں اٹھا کر کہا تھا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین پر خون بہائے گی، جو قتل و غارت کریں گی، جو فساد برپا کر دے گی۔ آج دیکھو وہی بندہ ہے جو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اللہ تو معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے۔ اس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو معاف کرنے والا، اس کو اس کا یقین ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی سننے والا، اس کو اس بات کا یقین ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو عطا کرنے والا، اس کو اس بات کا یقین ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جہنم سے اس کو بچانے والا، اس کو اس کا یقین ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو جنت میں پہنچانے والا۔ لہذا اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں نے اس کو جہنم سے بری کر دیا، اور میں نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ آج کی رات یہ دعا اگر بندہ زمین پہ کہتا ہے، آسمان میں اللہ فرشتوں میں اس کا نام لے کر فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، میں نے اس کو جہنم سے بچا دیا، میں نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ کیوں اللہ کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں معافی کو پسند کرتا ہوں، معاف کرنا میری اچھی صفت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بندوں کو معاف کرنے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، لہذا گناہ کرنے والے کو ڈرنے والی بات یہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو، بلکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شامی شخص تھا جو بار بار آیا کرتا تھا، اور جو آنے کے بعد وہ شامی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، اور نبی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا۔ یہ شامی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وقت گزارتا، کبھی کبھار آتا، کبھی کبھار جو ہے فوراً جو ہے جانے کے بعد پھر واپس آتا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بعد یہ شامی شخص جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کا بند ہو گیا، کچھ دنوں تک آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اطلاع نکالنے کو کہا کہ پوچھا وہ شامی شخص کہا گیا جو آنے والا تھا اور جو آتا تھا اور جو مجمع میں اور مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تو لوگوں نے کہا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
تو لوگوں نے میں کسی نے جو ہے اطلاع لے کر آئی اور یہ کہا کہ حضرت امیر المومنین وہ بندہ جو آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، لہذا جب وہ آپ سے دور چلا گیا شیطان اس پر غالب آ گیا اور یہاں تک کہ اس نے شیطان کے تابع اپنے آپ کو کر دیا اور وہ گناہوں پر ملوث ہو گیا، لہذا اس سے وہ شراب کا عادی ہو گیا، وہ گناہ اور گناہ والے کام کے اندر اس نے اپنے آپ کو آگے رکھا، لہذا اس گناہوں کی وجہ سے آج وہ آپ سے دور ہوا، آپ کے مجلس سے دور ہوا اور دین سے دور ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس حالت کو سن کر پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، مجھے ایک خط لے کر آؤ اور کاغذ اور قلم لاؤ۔ حضرت عمر کو وہ کاغذ اور قلم دیا گیا، حضرت عمر نے اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد میں لکھا کہ اے فلاں ابن فلاں، دیکھ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں تجھ کو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جو رب بڑا رحیم ہے، جو رب بڑا کریم ہے، جو رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور جو رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ وہی رب جو بڑا عذاب بھی دینے والا ہے، آج وہ رب یہ کہتا ہے کہ اس رب کے سامنے آ جاؤ، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ کہہ کر یہ خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچانے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط اس تک پہنچا، جب اس نے دیکھا وہ خط کو کھولا اور خط کو دیکھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا وہ اللہ جو بڑا رحمان ہے، وہ اللہ جو بڑا رحیم ہے، وہ اللہ جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج وہ اللہ کی طرف آج تمہیں عمر بلاتا ہے اور وہ اللہ جو عذاب بھی دینے والا ہے، لہذا اس اللہ کی طرف آؤ، وہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ وہ اس کو پڑھنے لگ گیا اور پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو پر آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے ساتھ والوں نے کہا کہ کیا ہوا تجھ کو، کیوں اتنا پریشان اور کیوں اتنا رو رہا ہے، آخر کیا ہے، کیا تیرے لیے کوئی سزا ہے یا تیرے لیے کوئی جو ہے کوئی دھمکی آئی ہے یا کسی طرح تجھ کو قید کرنے کا اعلان ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے میرے رب کا خط ملا ہے، مجھے میرے رب کی طرف سے خط آیا ہے، مجھے میرے رب کا پیغام پہنچا ہے کہ رب میرا وہ رب، میں جس کے طرف بڑھنے سے آگے جانے سے ڈر رہا تھا، میں جس کے طرف آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روک رہا تھا، لہذا میں اپنے آپ کو گناہ کی طرف جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب میں نیک نہیں بن سکتا، لہذا وہ رب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں رؤوف بھی ہوں، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، میں کرم کرنے والا بھی ہوں، لہذا وہ رب مجھے یہ کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور آگے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے میں پکڑ کرنے پر آؤں تو میں پکڑ کرنے والا بھی ہوں، سزا دینے پر آؤں تو سزا دینے والا بھی ہوں، لہذا میرے رب نے مجھے دونوں دعوت دی، لہذا میں چاہتا ہوں میرا رب کا جو فرمان ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گا اور میرا رب کا جو فرمان ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے گا، لہذا میں توبہ کرتا ہوں، میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں کہ یقیناً میرا رب مجھے بھی معاف کرے گا، مجھ پر بھی رحم کرے گا، مجھ پر بھی کرم کرے گا، میرے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ کرے گا۔ لہذا اس نے اسی وقت توبہ کی، اسی وقت توبہ کر پھر سے اس نے اپنی اچھی زندگی اس جگہ پر گزارنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ دیکھو وہ بندہ جو اللہ کے رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، بس میں نے اس اللہ کے تعریف اور اللہ کی رحمت اس کو بتلائی، اللہ کی رحمت اس کے دل کے اندر گھر کر گئی اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے توبہ کرا کر نیک انسان بن گیا۔ لہذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں نہ ڈالے اور اپنے آپ کو اللہ کے رحمت سے نا امید نہ بنائے اور مایوس نہ ہو۔ لہذا تمہیں چاہیے تم ہر وقت اللہ سے امید باندھو، اللہ سے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ چلو کہ اللہ یقینی طور سے معاف کرے گا، تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں، اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ بتلایا اللہ کی رحمت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ اللہ معاف کرنے پر آئے تو اللہ جب معاف کرتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک کسی کو بھی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے پر آؤں، میں کرم کرنے پر آؤں، تو پھر وہ بندہ جب میرے قریب آتا ہے یا مجھ سے امید باندھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو یقینی طور سے معافی کر دیتا ہوں۔ اس لیے ماہ مبارک اور یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس رات اور یہ مقدس لمحات، یہ مقدس قیمتی چیزیں ہمارے زندگی کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو، اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو جھکا کر رکھو۔ قرآن کی نسبت، قرآن سے تعلق، قرآن کی برکت پر اللہ سے معافی مانگو۔
آج کی رات کا تعلق قرآن سے اور قرآن کی برکت پر، قرآن کے وسیلے سے اور قرآن کے نام پر اللہ سے جو ہے تو معافی مانگیں گے، یقیناً اللہ قرآن کے طفیل معاف کر دیں گا۔ قرآن وہ ہے جو عزت دیتا ہے، قرآن وہ ہے جو پاک کر دیتا ہے، قرآن وہ ہے جو جنت میں پہنچاتا ہے، اور قرآن وہ ہے جو زمین پر انسانوں کو عزت بخشتا ہے۔ ایک بندی اللہ کی یہودی تھی، نصرانی، یہودی گھرانے کی، یہودی خاندان، یہودی گھر تھا، اور ایک عبادت خانہ تھا جہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے، اور وہ عبادت خانے کے اندر اللہ کے نام اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر جو ہے اللہ کا بندہ اللہ کے نام سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ قرآن کے فضائل، قرآن کی برکات کو بتلا رہا تھا۔ وہاں پر اس نے بسم اللہ صرف اللہ کے قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کو بتلایا کہ قرآن کی بسم اللہ کی کیا برکت، قرآن کی تو کتنی اعلیٰ برکت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے فضائل بتائے، انہوں نے اس کا مقام بتایا۔ تو یہ پڑوس میں یہودی کا جو گھر تھا، اس گھر کے اندر اس کی آواز صاف سنائی دینے لگ گئی تھی۔ تو وہ عورت جو گھر کے اندر تھی، لڑکی وہ اللہ والے کی بات کو اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا قرآن برکت والا اور قرآن اتنا نعمت اور رحمت والا، کیوں نہ میں مسلمان بنوں۔ لہذا اس نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان بن گئی قرآن کے بدولت۔ جب وہ مسلمان بن گئی تو مسلمان بننے کے بعد اس نے قرآن پر ایمان لے آیا، اور جب قرآن پر اس نے ایمان لے آئی تو قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، کیونکہ اس کے جو والد تھے نا، وہ والد اس وقت کے بادشاہ کے وزیر تھے۔ اب اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، ایمان کو چھپانے کے بعد یہ اپنے ہی ذات سے اپنے ہی کام میں لگی رہی، لیکن اس کے باپ جو تھا وزیر، اس کو پتہ چلا۔ اس کے باپ کو جیسی پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹی کو اس سے پھیرنا چاہا۔ بیٹی کو کہا تو بیٹی نے کہا میں نہیں اپنے دین سے مکرتی، نہ میں اسلام کا انکار کرتی، نہ میں قرآن کا انکار کرتی، لہذا بسم اللہ وہ نعمت ہے، وہ برکت ہے، اللہ کا نام ہے، میں اس سے جو ہے اپنے دل کو، دماغ کو میں نے جوڑ لیا، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ باپ نے کہا اگر تو ایسی رہی لہذا میری رسوائی ہوگی، بادشاہ کے دربار میں بھی رسوائی، لوگوں میں بھی رسوائی، کیونکہ میں یہودی، تو یہودی، اور تو بسم اللہ پڑھتی ہے۔ لہذا وہ بچی نے ہر کام بسم اللہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ قلم اٹھاتی تو بسم اللہ سے، کھانا اٹھاتی تو بسم اللہ سے، پانی کا پیالہ اٹھاتی تو بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ سے، اللہ کے نام سے اتنی محبت ہو گئی، اس کے باپ کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ اس کے باپ نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں اس کو رسوا کروں، اس کو ذلیل کر دوں اور اس کو موت کے گھاٹ اٹھا دوں، تبھی جو ہے بادشاہ کی نگاہ میں میری عزت ہوگی اور میرے قبیلے میں اور میرے خاندان میں میری عزت ہوگی، ورنہ اس سے پہلے پھر میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے پلان کیا اور اب یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو بادشاہ کے دربار میں رسوا ذلیل کروں اور پھر بادشاہ کے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کراؤں۔ خود کے بیٹی کو اپنی عزت اور اپنی آبرو، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ذبح اور مارنے کا پلان کرنے لگ گیا۔ تو اس نے سوچا کروں تو کیا جس کے بدولت اس کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو اس نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ میں اس کو جو مہر لگائی جاتی تھی، جو انگٹی جس کے مہر لگائی جاتی تھی، وہ انگٹی جو تھی، وہ انگٹی اس نے اپنے پاس جو بادشاہ کی اس کے پاس ہوا کرتی تھی، اس نے وہ انگٹی لے کر اپنے بیٹی کے پاس گیا اور بیٹی سے کہا کہ یہ انگٹی آج رات تیرے پاس رکھ، کل صبح تو یہ مجھے دے دینا۔ بیٹی نے وہ لے لی بسم اللہ پڑھ کر، اپنے جیب میں ڈال دیا بسم اللہ پڑھ کر، اور پھر کپڑے کے اندر رکھ کر پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو رات تک رکھی، اور رات میں جب اس نے کپڑے نکالے اور بسم اللہ بول کر کپڑوں کو ٹانگ دیا اور بسم اللہ پڑھ کر سو گئی۔ یہ رات میں اٹھا اس کا باپ، وہ انگٹی لے لی اس نے، اور وہ انگٹی لے کر اس نے جو ہے سامنے سمندر تھا، سمندر کے اندر پھینک دی وہ انگٹی۔ اور اب صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد بھرے دربار میں اپنے بیٹی سے کہنے لگ گیا، اپنے بیٹی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگ گیا میں نے جو انگٹی دی تھی وہ حفاظت سے رکھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگ گئی ہاں حفاظت سے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، یہ باتیں ہوتے ہوتے ہی جو ہے نا ایک مچھیرا مچھلیوں کا جو ہے نا وہ ایک ٹوپ بھر کر مچھلیاں لے کر آیا، اور اس میں سے ایک عمدہ بڑی مچھلی لا کر اس نے وہ وزیر کے پاس دے دی، اور وزیر سے کہا کہ وزیر آپ جو ہے یہ مچھلی میں نے آپ کے لیے ہدیے میں لائی ہے، بہت خوبصورت اور بہت بہترین مچھلی ہے، آج سے پہلے ایسی مچھلی ہم نے نہیں دیکھی، لہذا یہ مچھلی آپ کو ہدیہ میری طرف سے تحفہ۔ وہ وزیر نے تحفہ وہ لے لیا، قبول کر لیا خوشی سے مسکرا کر، اور اپنے بیٹی کو پھر بلایا، بیٹی کو کہا کہ لے آج اس کو آخری مرتبہ تو تیار کر لے، اور دل میں یہ کہنے لگ گیا آج آخری مرتبہ میرے بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھا لوں گا، اس کے بعد میں تو اس کو قتل کر دوں گا۔
وہ بیٹی نے لے لی بسم اللہ پڑھ کر وہ مچھلی، پھر لے جا کر اس کو ذبح کیا بسم اللہ پڑھ کر، پھر جب اس کو کاٹا بسم اللہ پڑھ کر تو کیا دیکھتی ہے اس کے پیٹ کے اندر وہی انگٹی ہے جو اس کے باپ نے سمندر کے اندر پھینکی ہوئی تھی۔ اس نے وہ انگٹی دیکھی اور دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی کہ یہ انگٹی اس میں کیسے آئی، جو انگٹی میرے باپ نے میرے پاس رکھنے دی تھی۔ پھر وہ اپنے جیب میں ڈھونڈنے لگ گئی، اپنے کپڑوں میں تلاش کرنے لگ گئی، وہ انگٹی نظر نہیں آئی۔ اس نے وہ لے لی، اپنے جیب کے اندر بسم اللہ بول کر ڈال دی۔ جب جیب کے اندر ڈال دی، باپ کو کھانا کھلایا، کھانا پینا پک گیا، باپ نے سب درباریوں کو بلایا، سب درباریوں کے سامنے اب بیٹی سے کہنے لگا بیٹی وہ انگٹی لے کر آؤ۔ بیٹی آگے بڑھی، جیب کے اندر بسم اللہ بول کر ہاتھ ڈالا، وہ انگٹی کو نکالا اور بسم اللہ بول کر باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ باپ دیکھ کر حیران ہو گیا، دنگ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو انگٹی میں نے پانی کے اندر سمندر کے اندر پھینک دی تھی وہ انگٹی تیرے پاس واپس کیسے آئی؟ باپ نے اس کو اکیلے میں لے گیا، اکیلے میں لے جا کر پوچھتا ہے یہ انگٹی تیرے پاس کہاں سے آئی اور کیوں آئی؟ کس نے لا کر دی؟ یہ انگٹی تیرے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں، میں نے رات میں رکھ کر کپڑے کے اندر سو گئی تھی، لیکن جب صبح اٹھی، جب آپ نے مچھلی میرے ہاتھ میں دی، میں نے جب اس کو ذبح کیا تو وہ ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر سے یہ نکلی۔ تو باپ کہنے لگ گئے ہاں میں نے ہی یہ سازش رچی تھی تیرے لیے، کیونکہ میں یہودی ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تو قرآن پڑھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تو مسلمان بنے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تو بسم اللہ کا ورد کرے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری عزت باقی رہے، شان باقی رہے، میں تجھ کو اس کے بدولت سزا دینا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے آج کیا دیکھا، میں نے اسی بنسبت وہ سمندر کے اندر پھینک دی، لیکن وہ تیرے بسم اللہ ہی کی برکت پر اللہ نے وہ سمندر سے مچھلی کے ذریعے یہ انگٹی تجھ تک پہنچائی اور یہ انگٹی تجھ کو مل گئی۔ اسی وقت اس کا باپ آگے بڑھا اور بیٹی سے گلے ملا اور کہا بیٹی تو مجھے معاف کر، یقینی طور سے جو جس رب کا تو کلام پڑھتی ہے وہ رب بھی حق ہے، وہ کلام بھی حق ہے، میں اس کلام پر ایمان لے آتا ہوں۔ اسی وقت یہودی وہ وزیر تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا۔ تو یہ وہ کلام ہے جو آج کی رات اترا ہوا، جو ہمارے لیے آج کی رات ہدایت لے کر آیا ہوا ہے۔ ہم نے صرف بسم اللہ پڑھ کر ہر کام بھی کر دیا، یہ ہمارے زندگیوں میں چار چاند لگا دے گا، ہماری عزتوں میں چار چاند لگا دے گا، ہماری دنیاوں میں چار چاند لگا دے گا، ہماری آخرت تو یوں ہی سنور جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقدس لمحات، مقدس گھڑیاں جو رمضان کے قرآن کی اور جو ہے شب قدر کی جیسی مقدس اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑی ہے، ہم اس کی قدر کریں اور بچے ہوئے دن اور یہ رات خوب ہم عبادتیں کریں، ذکر کریں، جو کر سکتے وہ کرے، دعا کرے، دعاؤں کے ساتھ میں نمازیں پڑھے، نمازوں کے ساتھ میں ذکر کرے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح پڑھے، اس کے علاوہ یا صلاۃ جو قضا ہے وہ پڑھے، یا پھر جتنا کر سکتے اتنا کرے اور باقی وقت پھر جا کر اپنے گھروں میں آرام کرے۔ یہ بھی کر لیں گے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ یہ شب قدر کی رات ہمیں مل جائیں گی۔ آگے کی بھی دنوں کی جو راتیں ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، باقی بیچ کے وقت میں رات میں جتنا جو کر سکتے کر لو، یا پھر دعا پڑھ کر سنت طریقے پر سو جاؤ۔ انشاءاللہ شب قدر کی رات وہ تب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ رات اور آنے والی رات کی قدر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔